نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العظيم. قابل قدر محترم و مکرم حضرت مولانا خالد رضوی صاحب نجمی قدس اللہ العالی، حاضرین ناظرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں محبت کے ساتھ اسی طریقے سے درود شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الصلاة الله، والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، مجھے پہنچنے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، لیکن مختصر سے وقت میں چاہوں گا کہ ہم قرآن کی روشنی میں اپنے دل و دماغ کو درست بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے ہماری ایک سوچ ہے کہ ہماری نسلوں کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں، تو اس کے لیے ہمیں کون سا فارمولا اپنانا ہوگا. چونکہ ہم اگر 1500 سال پیچھے چلے جائیں اور اس دور کے اندر صدیق اکبر جیسا کوئی تلاش کریں یا فاروق اعظم جیسا کوئی تلاش کریں یا عثمان غنی اور مولا علی جیسا کوئی تلاش کریں، تو 1500 سال پہلے تو ہمیں کوئی ایسا نہیں ملتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرشگیتی پر تشریف لانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانوں کی کوالٹی تیار کی، اس جیسی کوالٹی نہ آج کی آکسفورڈ یونیورسٹی دے سکتی ہے، نہ کیمبرج یونیورسٹی دے سکتی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ جن لوگوں کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و صحبت نصیب ہوئی، کیا وہ صرف مسجد کے امام تھے؟ تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں گا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جہاں دین سکھایا، وہیں پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سوسائٹی کو کس طریقے سے مینیج کیا جائے اور دنیا کے ہر انسان کو کیسے راحت پہنچائی جائے، اس کا دستور بھی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ صرف میرے جملے پر توجہ چاہوں گا، صرف حضور سے پڑھنے والے 10 سال کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر اپنی حکومت کرتے ہوئے نظر آتے. کوئی لمبا عرصہ نہیں، کسی اور سے پڑھا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے.
میں اس کے کچھ گوشے جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم جس رسول کے ماننے والے ہیں اور جس رسول نے جس کتاب سے ہماری ٹریننگ کی، ہم اس سے کتنے دور ہو گئے۔ آج ہماری آئیڈینٹی بدل گئی، آج ہماری پہچان دنیا میں بدل گئی۔ ہم کچھ اور تھے، کچھ اور ہو گئے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے تو 40 ایئرز تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بارے میں غور کیا کہ یہ انسان جو اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، جس کے سر پر اللہ نے تاج کرامت سجایا، یہ انسان کیسا ہے، اس کو کس قابل بنایا جائے، اس کی زندگی کو کیسے سنواری جائے اور اس کی ذات سے دوسروں کو کیسے فائدہ پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کریکشن کا سلسلہ شروع کیا اور جس چیز کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اس کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ وہ بھی دعا کا پیریڈ، اور میں جب سوچتا ہوں تو آنکھ دنگ رہ جاتی ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ آیت کی ترتیب دیکھیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کے لیے پتھر اٹھائے، اور جب یہ تعمیر کمپلیٹ ہو گئی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اسے ہماری طرف سے قبول فرما لے، اور یقیناً میرے مولا تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنے پروسیجر کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو ایسے رسول کے آنے کی دعا کی جاتی ہے جو رسول تالی قرآن بھی ہو، معلم کتاب و حکمت بھی ہو اور مزکی ہو۔ بے شک بے شک۔ اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا حضرت ابراہیم کر رہے ہیں، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر جب تشریف لاتے ہیں تو انہی 4 چیزوں کے ذریعے، توجہ چاہوں گا آپ کو، مجھے، اپنی اولاد، اپنی سوسائٹی کے اندر اچھے انسان اگر تیار کرنے ہیں تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ ایک اچھا انسان تیار کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی، یعنی جو لوگ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ پڑھ کر کے سنایا، اور یہی وہ کتاب ہے جس سے سن کر نہ جانے کتنوں کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہی وہ کتاب ہے جس سے سن کر جن کو بھی اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے، تلاوت کرتے، اور سننے والے جب قرآن مقدس کی آیتوں کو سنتے تو دل کا غبار، دل کا زنگ ان کا ختم ہوتا چلا جاتا، دل سے قدورت نکل جاتی۔ اور یاد رکھیں، دنیا میں بہت سارے پرابلمز کا سولوشن میڈیکل میں مل سکتا ہے، لیکن بہت ساری دل کی بیماریوں کا پرابلم میڈیکل میں نہیں ہے۔ جیلسی کی دوا میڈیکل میں نہیں ملے گی، پراؤڈ کی دوا میڈیکل میں نہیں ملے گی، ایگو کی دوا میڈیکل میں نہیں ملے گی، اور یہ ساری وہ برائیاں ہیں جس سے انسان اندر سے تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج ملے گا تو مدینے کے تاجدار کی تعلیم میں ملے گا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے انسانوں کو چینج کرنا شروع کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ کی بات سن کر دل پگھلتا ہے، کسی شیخ کی بات سن کر دل پگھلتا ہے، کبھی استاد کی بات سن کر کے دل پگھلتا ہے، جملوں کے اندر بڑی تاثیر ہوا کرتی ہے، لیکن مجھے بتائیے
سب کے کلام سے بڑھ کر تو خدا کا کلام ہے نا. جب انسان کے کلام میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے تو قدرت کے کلام میں کتنی تاثیر ہوگی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کرتے یتلو علیہم آیات یتلو علیکم آیاتنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتے. اور آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے اچھے لہجے میں قرآن پڑھنے والے جب قرآن پڑھتے ہیں تو نہ سمجھنے کے باوجود بھی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، یہ قدرت کا کلام ہے. آپ اندازہ لگائیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا. پہلے یہ کتاب کی تلاوت فرمائی، اور جب رب قدیر جل جلالہ کو میدان دعوت میں اللہ نے اتارا، اس میدان دعوت میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا، اور پھر اس کے بعد حکم دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ایک کتاب ہدایت ہے، یہ سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی تربیت کے لیے آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرتے، معنی اور مطالب بتاتے، مفہوم بتاتے، اور پھر دیکھتے دیکھتے ان کی زندگی بدل جاتی اور ان کا دل موم ہو جاتا، نرم ہو جاتا. میں آپ کو قرآن کے بارے میں جب ایک بات بتاؤں گا تو آپ کو دنگ رہ جائے گی. ابو جہل جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا انیمی بھی رات کو چھپ چھپ کر حضور سے قرآن سنا کرتا تھا. یہ اس کی پوزیشن تھی. لیکن اس نے اسلام کیوں قبول نہیں کیا؟ تو اس کی وجہ آپ تفسیر کی کتاب کے اندر، حدیث کی کتاب میں اور سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ اس کے دل کے اندر ایک بغض تھا، ایک کوڑ تھی، اور وہ یہ تھی کہ سب چیزیں تو ادھر چلی گئیں، اگر یہ بھی نبوت بھی ادھر چلی جائے گی تو ہمارا کیا ہوگا. اس وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا، ورنہ تنہائی میں وہ بھی قرآن سنا کرتا تھا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھتے چلے جائیں فاروق اعظم نے اسلام کیسے قبول کیا. یہی قرآن ہے جس نے عمر ابن خطاب کی زندگی بدل دی. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں جب گھر سے نکلتے ہیں اس ارادے سے کہ رسول اعظم کو قتل کر دیں، شہید کر دیں، تو جب راستے سے گزرتے ہیں اسی ارادے سے تو ایک صاحب ملتے، پوچھتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابھی فاروق اعظم نے اسلام قبول نہیں کیا. کہا شمع نبوت کو گل کرنے کا ارادہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کا ارادہ ہے، اس لیے کہ ان کی دعوت کی بنیاد پر انسان کی زندگیاں بدل رہی ہیں، لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں. تو میں نے سوچا نہ رہے محمد نہ پھیلے ان کا دین، اس ارادے سے نکلا ہوں. کہنے والے نے کہا بعد میں محمد کے پاس جانا صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے جا کر اپنی بہن کا پتہ لگاؤ، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے. اللہ اکبر. جلال میں آئے، کہا ان سے بعد میں نپٹوں گا، پہلے بہن سے نپٹ لوں. لیکن جب بہن کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے. اللہ اکبر. بہن قرآن پڑھ رہی ہوتی ہے اور اپنے شوہر کو قرآن سنا رہی ہوتی ہے. عمر ابن خطاب وہیں رک گئے، اور اس کے بعد جب بہن کے دروازے پر دستک دی، بہن نے دیکھا، شوہر کو چھپا دیا، جو کچھ اوراق کتاب قرآن کے موجود تھے اسے بھی چھپا دیا. دروازہ کھولا، بہن کو دیکھ کر کے عمر ابن خطاب نے کہا میں ابھی کچھ سن رہا تھا، بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا عمر تمہیں ہم نہیں بتا سکتے. اللہ عمر. انہوں نے کہا نہیں تمہیں بتانا ہوگا. تو حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالی عنہا نے فاروق اعظم کے سامنے کتاب کے اس جو ہے وہ اوراق کو رکھ کے ہاتھ لگانے نہیں دیا کہ نجس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اس کے بعد عمر ابن خطاب نے اپنی بہن کو ایک تماچا مار کر کے کہا بہن تم نے سنا ہو کہ محمد کا دین قبول کر چکی ہو؟ کہا ہاں. کہا تمہیں چھوڑنا ہوگا. تو اپنی ان کی بہن نے کہا بھائی آج تک میں نے تمہاری بڑی مروت کی، تم سے ڈرتی رہی، تمہارا خوف دل میں رہا، لیکن جب سے میں نے محمد عربی کا دامن تھام لیا ہے اور قرآن کو سینے سے لگا لیا ہے، اب کسی کا خوف میرے دل کے اندر موجود نہیں.
جان تو دے سکتی ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی۔ بس وہیں سے فاروق اعظم کے دل نے کروٹ لی اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ وہ میری بہن جو میرے نام سے کانپتی تھی، مجھے دیکھ کر کانپتی تھی، آخر میری کمزور بہن کے اندر اتنی طاقت قرآن نے پیدا کر دی، یقیناً یہ سچا کلام ہوگا۔ دل بدلا، مزاج بدلا، سوچ بدلی، اور وہاں سے پھر نکلتے ہیں حضور کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں ارادہ کیا تھا؟ پہلے ارادہ کچھ اور تھا، اب جا رہے ہیں تو ارادہ کچھ اور ہے۔ جیسے ہی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کے دروازے پر دستک دی، حضرت امیر حمزہ نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ عمر آئے ہیں ننگی تلوار لے کر۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اچھے ارادے سے آئے ہیں تو سبحان اللہ، ورنہ ان کی تلوار ہی سے ان کی گردن کاٹ دی جائے گی یا ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ لیکن جب دروازہ کھولا گیا تو سرکار نے فرمایا عمر کیا وقت نہیں آیا اسلام قبول کرنے کا؟ قدموں میں گر پڑے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کس چیز نے انقلاب پیدا کیا؟ اللہ کی کتاب نے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے ذریعے دلوں کو پھیرا، اور دل ہی سب سے اہم چیز ہے۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا گناہ کر کر کے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ساری برائیاں پیدا ہو چکی ہیں جن برائیوں کے عوض کے اندر نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ ساری برائیوں نے دل کے اندر جڑ پکڑ لی۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے تبدیلی پیدا فرمائی، قرآن کے ذریعے انقلاب پیدا فرمایا۔ قرآن سنتے جاتے لوگ، دل بدلتا جاتا، دل بدلتا جاتا۔ لیکن اس وقت بھی ایک بات کہی گئی کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سناتے ہیں نا، وہ کسی سے سیکھ کر کے آتے ہیں اور اس میں سے سیکھ کر کے بعد میں سناتے ہیں۔ تو قرآن کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے آبجیکشن کا جواب حضور کو دینے نہیں دیتا، آبجیکشن حضور پر ہوتا تھا، جواب قرآن دے رہا ہے۔ اللہ اکبر! کہنے والے نے جب کہا یہ کتاب انسانوں کے لکھی ہوئی ہے، تو پھر اللہ نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اللہ پر قرآن نے چیلنج کیا، اگر تم یہ تصور کرتے ہو، تم کو اس کتاب کے اندر کوئی شک ہے جو ہم نے ہمارے بندے پر نازل کی ہے، تو آؤ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، اس قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لا کے بتاؤ۔ چھوٹی سے چھوٹی سورت 3 آیتوں والی سورہ کوثر موجود ہے۔ آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن خدا کی قسم چاند پر کمندیں ڈالنا تو آسان ہے، سورج کی شعاؤں کو گرفتار کرنا تو آسان ہے، لیکن قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنانا کل بھی ڈیفیکلٹ تھا، آج بھی ڈیفیکلٹ ہے اور قیامت تک ڈیفیکلٹ رہے گا۔ تو پہلی چیز تھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن سنانا۔ یتلو علیکم آیاتنا، حضور قرآن سناتے ہیں، قرآن سے دل موم ہوتا ہے، دل کے اندر اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ قرآن سے کوئی اثر نہیں ہوتا تو میاں پھر قرآن خوانی مرنے کے بعد کرو ہی مت۔ جب ہر مرنے والا گھر کا کوئی رشتہ دار مر جاتا ہے تو پہلا اہتمام آپ قرآن خوانی کا کرتے ہیں کہ اسے پڑھ کر مرنے والے کو ایصال ثواب کریں گے تو اسے قبر میں فائدہ پہنچے گا۔ تو ایک سوال میرا آپ سے ہے، جو قرآن مرنے والے کو فائدہ پہنچاتا ہے کیا وہ زندے کو فائدہ نہیں پہنچاتا؟ ڈیفینیٹ پہنچائے گا۔ تو قرآن پہلی چیز تھی قرآن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد صرف قرآن تلاوت ہی نہیں کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو سکھایا، اس قرآن کے اسرار و رموز بتائے، اس قرآن کی وزڈم بتائی، اس قرآن کی آیتوں کی تفاسیر بتائی اور اسے امپلیمنٹ ان کی زندگی میں کرنے کے لیے سرکار نے ہدایت اور نصیحتیں عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پوری حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھیں تو وہ ایک بال کے برابر بھی قرآن سے انحراف نہیں کرتے تھے۔ ادھر قرآن کا فرمان آیا، ادھر اس پر لبیک کہتے ہوئے اپنی زندگی پر انہوں نے نافذ کر لیا۔ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں،
اور وہ قرآن کو عمل کے لیے پڑھا کرتے تھے. یہ فرق ہے. اور جب کوئی قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرتا ہے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تعلیم کے ذریعے لوگوں کو بتایا، اس دور کے انسانوں کو بتایا کہ قرآن کو کیسے فالو کیا جاتا ہے. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے قرآن پر لوگوں نے عمل کر کے اپنا مقام کیا پا لیا. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جناب صدیق اکبر کی زندگی دیکھ لیں، جناب فاروق اعظم کی زندگی دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی اور مولا علی کی زندگی پاک دیکھ لیں، اور تمام صحابہ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جب قرآن کا کوئی حکم آ جاتا تو اس حکم کے سامنے وہ سرنڈر ہو جاتے، کبھی اس سے بغاوت نہیں کرتے، کبھی ایسا آج کا دور حالات اگر مگر یہ کچھ بھی نہیں، بس وہ اتنا جانتے تھے یہ حکم پروردگار جل جلالہ کا ہے، اور اس حکم پر پروردگار کے وہ لبیک کہتے تھے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس زمانے کی عورتوں کو بھی قرآن کی معرفت کتنی نصیب تھی. اللہ اکبر. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر کی رقم کو فکس کیا. جب مہر کی رقم کو فکس کیا تو اس دور کی ایک خاتون نے کہا، عمر تم اپنی طرف سے فکس کرنے والے کون ہوتے ہو؟ عورت نے کہا. جب قرآن مقدس کے اندر مہر کی رقم کو اللہ نے فکس نہیں کیا اور اسے عورتوں پر چھوڑ دیا تو پھر تم اپنی طرف سے فکس کیوں کرتے ہو اور اتنی رقم کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ فاروق اعظم نے اپنا فیصلہ پلٹ دیا اور برجستہ کہا، آج بھی امت میں ایسی عورتیں موجود ہیں جو قرآن کا اتنا علم رکھتی ہیں کہ عمر جیسے کہ بھی خطا کو پکڑنے کی صلاحیت. حضور نے قرآن کی تعریف اتنی دی. اور یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، کبھی یہ نہ سوچنا کہ آپ ٹرانسلیشن پڑھ کر یا وہ عربی سیکھ کر کے آپ اپنی مرضی سے قرآن سیکھ سکتے ہیں. نہیں، یہ وہ کتاب ہے اگر ہر انسان اپنی مرضی سے سیکھ جاتا تو معلم کتاب کو بھیجنے کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ نے حضور کو اس لیے بھیجا تاکہ قرآن کے چھپے ہوئے اسرار و رموز کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں. اللہ اکبر. کبھی کبھی تو اللہ کے برگزیدہ بندوں نے اپنے مشورے پیش کیے، اللہ کو ان بندوں کے مشورے ایسے پسند آئے کہ اللہ نے آیت قرآن نازل فرما دی. جیسا کہ خود فاروق اعظم کا معاملہ لے لیجئے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، مقام ابراہیم پر پہنچے، دل میں خیال پیدا ہوا، کاش مقام ابراہیم کو اللہ مصلی بنا دے اور یہاں پر اللہ عز و جل نماز کے بارے میں فرما دے. اتنا خیال آنا تھا کہ اللہ عز و جل نے جبریل امین کو بھیجا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ آیت نازل ہو گئی. اب آپ دیکھیں، جب بھی کوئی عمرہ کرنے والا یا نفل طواف کرنے والا طواف کر لیتا ہے تو 2 رکعت واجب الطواف وہاں پر مقام ابراہیم پر پڑھتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کے مقام کو مصلی بن جائے، یہ تمنا کا اظہار کس نے کیا؟ یہ سیدنا فاروق اعظم نے، اور اللہ عز و جل نے وحی الہی کا نزول فرمایا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں دنیا کے اندر بہت سارے انسان خود کو سچا سمجھتے ہیں، اپنی لاجک کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنی مینٹلٹی کے اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے بتایا کہ سچا کون ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، بسا اوقات 5 وقتہ نماز پڑھنے والا خود کو سچا سمجھتا ہے، پھر چاہے وہ کتنی ہی گڑبڑی کرتا ہو، انسانوں کے حقوق کی پامالی کرتا ہو، دوسروں کو اذیتیں پہنچاتا ہو، یہ ساری چیزیں اس کی زندگی میں ہوں، لیکن وہ صرف نماز پڑھنے کی بنیاد پر، ہر سال عمرہ کرنے کی بنیاد پر، حج کرنے کی بنیاد پر خود کو سچا سمجھتا ہے.
قرآن نے کتنے واضح طور پر ایک سچے انسان کا تصور پیش کیا. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. قرآن نے واضح طور پر سچے انسان کی ڈیفینیشن بیان کر دی اور نیکی کی ڈیفینیشن بیان فرما دی. قرآن کہتا ہے لیس البر، نیکی یہ نہیں کہ تم قبلے کی طرف کس طرف منہ کرتے ہو. اللہ اکبر. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف منہ کرتے ہو یا مغرب کی طرف اپنا چہرہ کرتے ہو. نیکی یہ نہیں. اب نیکی کیا ہے قرآن سے پوچھو تو نیکی کی ڈیفینیشن قرآن بیان کرتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، نبی پر، انبیاء پر ایمان لائے. اس کے بعد قرآن نے ڈائریکٹ نماز کا ذکر نہیں کیا. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، جو اللہ عز و جل نے مال عطا فرمایا ہے وہ اپنے محبوب مال کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرتا ہے. اللہ اکبر. وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اور یتیموں پہ خرچ کرتا ہے، مساکین پر خرچ کرتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف کے اندر وہ صبر کرتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو وفا کرتا ہے. قرآن کہتا ہے ہمارے نزدیک اولئک الذین صدقوا، یہی سچا بندہ ہے اور یہی متقین ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ایک سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آج ہم جیسے لوگ کہتے تو ہیں کرتے نہیں، لیکن حضور کہتے کم تھے کرتے زیادہ تھے. پیغمبر رحمت پریکٹیکل قرآن کے عامل تھے. اسی لیے جب ام المؤمنین سے پوچھا گیا کہ حضور کے کیریکٹر کے بارے میں بتاؤ تو انہوں نے جواب میں یہی تو کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو کچھ قرآن میں ہے اس کی عملی تفسیر کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اندازہ لگائیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیدا کیا. ہم لوگوں کی گفتگو کا ایفیکٹ اگر انسان کی زندگی پر نہیں ہوتا تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے وہ ہم سے سنتے تو ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ چیز نہیں پاتے. لیکن حضور کا حال یہ تھا کہ جب حضور سے کچھ سنتے اور اس کے بعد حضور کی لائف کے اندر دیکھنے کی کوشش کرتے تو سننے سے پہلے وہ چیز حضور کی زندگی میں نظر آتی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کا مقام بتایا، بہنوں کا مقام بتایا، ماں کا مقام بتایا. میں اگر یہاں پر آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پوری زندگی کے اندر 3 لوگوں کے لیے حضور کھڑے ہوئے، صرف 3، اور اتفاق سے وہ تینوں کے 3 عورتیں، تینوں کے 3 عورتیں. کون حضور؟ سید الانبیاء، جن کے لیے فرشتے کھڑے ہو جائیں، جن کی تعظیم کے لیے کائنات، وہ کھڑے ہو تو پوری کائنات کھڑی ہو جائے. وہ رسول کس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ صحابہ تشریف فرماتے، تشریف فرماتے. ایک ضعیفہ خاتون آتی ہے، ضعیفہ خاتون. حضور نے دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی. سوچئے اپنی چادر بچھا دی. وہ خاتون جب آئی چادر پر بیٹھی، سرکار نے عرض کیا وہ تشریف رکھیں، تشریف رکھی. سرکار کے گھٹنے اور اس خاتون کے گھٹنے مل گئے، اتنے قریب حضور ہوئے، اور حضور 2 دانوں بیٹھ کر ان سے بات سننے لگے. کافی دیر تک دونوں کی باتیں ہوئیں. ان باتوں کے بعد جب دونوں جدا ہوئے اور جب خاتون اپنے راستے پر چل پڑی، حضور صحابہ میں آئے تو صحابہ نے پوچھا حضور یہ ضعیفہ خاتون کون تھی جس کے لیے حضور آپ کھڑے ہو گئے؟ کون تھی؟ سرکار نے فرمایا یہ میری ماں دائی حلیمہ تھی. میں پوچھنا چاہتا ہوں
دودھ پلانے والی ماں کے لیے حضور اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں، اگر حقیقی ماں آ جاتی تو حضور کا کیا حال ہوتا؟ سرکار ان کے لیے کھڑے۔ آپ ذرا دیکھیں، ایک جنگ کے اندر ایک خاتون گرفتار ہوتی ہے، اور جب اس خاتون کو لایا جاتا ہے تو حضور اسے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ سرکار نے اپنی 50 سال پہلے کی زندگی یاد دلائی۔ فرماتے ہیں 50 سے زیادہ کا وقت گزر گیا تھا، فرماتے ہیں یہ میری سوتیلی بہن شیما ہے، اس نے بھی دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے اور میں نے بھی دودھ پیا ہے۔ میں اس کے لیے کھڑا ہو گیا، میری بہن آئی ہے اس کی تعظیم کی، اس کے لیے میں کھڑا ہو گیا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شیما سے کہا اگر تم چاہو تو میرے پاس رہو، اور تم اپنے گھر جانا چاہتے ہو تو کیا تمہیں چاہیے بتاؤ، میں سب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عورتیں جو حضور کی تعلیمات سے کوسوں دور رہ رہی ہیں اور یہ سمجھتی ہے کہ ان کی آزادی میں سب سے بڑی رکاوٹ معاذ اللہ حضور کی تعلیم ہے، تو میں ان سے کہوں گا تمہیں اگر وقار کسی نے دیا ہے تو مدینے کے تاجدار نے دیا ہے، تمہیں اگر مرتبہ کسی نے دیا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ 2 خاتون ہو گئی، تیسری خاتون کون؟ اللہ سیدۃ النساء خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب وہ گھر تشریف لاتی تھی سرکار کی لخت جگر، حضور ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، سرکار خاتون جنت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا کرتے تھے۔ آپ بتاؤ، یہ اس دور کی بات ہے جب عورت کا مقام یہ تھا کہ پیروں تلے روتی جا رہی تھی، لیکن حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ ماں کا یہ مقام ہے، بہن کا یہ مقام ہے، بیٹی کا یہ مقام ہے، بلکہ پریکٹیکل طور پر سوتیلی ماں اور سوتیلی بہن سے اور بیٹی سے پیار کر کے بتا دیا کہ میں صرف کہنے والا نہیں، میں کرنے والا بھی ہوں۔ اس لیے انقلاب پیدا ہوا۔ تو قرآن کو سرکار نے سکھایا، قرآن کی تعلیم حضور نے عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وزڈم یعنی اپنی سنت۔ اللہ اکبر، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جائزہ لیجئے۔ آج اگر اسلام کے سلسلے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی جو بیوٹی ہے پوری دنیا کے سامنے اب آ رہی ہے۔ دنیا آج کہہ رہی ہے، اسلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا ہے۔ ترقی کا ہر دروازہ اگر کہیں سے کھلتا ہوا دکھائی دیتا ہے تو وہ قرآن سے ہے، وہ اسلام سے ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم اور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے استفادہ نہیں کیا۔ ہمارا ایمان ویک ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں۔ وہ ایگزامپل کیا ہے؟ آپ سے میں پوچھوں آپ حضور سے کتنی محبت کرتے؟ میں جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ حضور کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ وہ خاتم النبیین۔ حضور کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ کہ وہ شافع محشر ہے۔ حضور کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے۔ اور فوراً میں آپ سے صرف اتنا کہوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پانی پینا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور فرمان بھی ہے۔ بس مولانا دعا کیجئے اللہ کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر باہر جا کر الٹے ہاتھ سے بوتل لی اور پینا شروع کر دی۔ لیکن اگر میرے بعد کوئی میڈیکل فیلڈ کا ریسرچ اسکالر آ جائے اور وہ پانی بیٹھ کر پینے کے بارے میں سائنٹیفک بینیفٹ بتائے کہ اگر آپ ہارٹ اٹیک سے بچنا چاہتے ہو تو بیٹھ کر پانی پیو، جو بیٹھ کر پانی پیے گا وہ ہارٹ اٹیک سے بچے گا، جو بیٹھ کر پانی پیے گا اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی وہ بیماری۔ اچھا ایسی بات ہے یار، اپنے بچوں کو میں سکھاؤں گا کہ اب بیٹھ کر پانی پیے۔ نادان تیرا عقیدہ سائنٹسٹ پر ہے، مدینے کے تاجدار پر ہے۔
ہونا تو یہ چاہیے کہ حضور نے فرما دیا، بات ختم۔ پھر کوئی چوچرا کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہمارا یقین کمزور ہوا تو ہمارا ایمان کمزور ہوا، اور ایمان کمزور ہوا تو آج ہماری سوچ بدل چکی ہے اور ہم دین سے ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، ان ساری سنتوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ دنیا اور آخرت دونوں کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے، دونوں کی تکلیف سے۔ میرا چیلنج ہے، حضور نے کوئی ایسی غذا یوز نہیں کی، کوئی بھی ایسی غذا جس سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، آپ اس کا پورا جائزہ لے لیجئے، پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے، آپ کو ایک غذا بھی ایسی نہیں ملے گی جس کو کھانے کے بعد آپ پر سستی طاری ہو، ہمیشہ آپ فٹ رہیں۔ مجھے یاد ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں کسی ملک کے کسی ذمہ دار نے ایک ڈاکٹر بھیج دیا، ایک طبیب بھیج دیا کہ مدینے کے لوگ اگر بیمار ہوں تو مفت میں علاج کرنا۔ وہ 6 مہینے کے لیے مدینے میں رہا، ایک بھی پیشنٹ اس کے پاس نہیں آیا، ایک بھی پیشنٹ اس کے پاس نہیں آیا۔ وہ پریشان ہوا، مدینہ چھوڑ کر جانے کا ارادہ کیا تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا یہاں تو یار کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ کہا اچھا، بولے آج تک میرے پاس کوئی مریض آیا ہی نہیں، تو یہاں رہ کے کیا کروں گا؟ تو کہا اچھا، تو کیسے تم کو مطلب کسی نے بتایا کہ کیوں بیمار نہیں ہوتے؟ کہا ہاں، میں نے ایک شخص سے پوچھا تھا کہ مدینے والے جلدی سے بیمار کیوں نہیں ہوتے، تو اس نے جواب میں کہا تھا کہ ہمارے آقا نے یہ تعلیم دی ہے کہ بھوک لگے تب کھاؤ، اور بھوک باقی ہو تب اپنا ہاتھ کھینچ لو، کبھی پیٹ بھر کر کے نہ کھانا۔ ہم نے جب سے اس پر عمل کیا ہے بیماری سے اللہ نے ہم کو بچا لیا۔ ذرا سوچو، آپ ذرا غور کرو، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے اندر کس حد تک بینیفٹ ہے، لیکن افسوس جس کے پاس قرآن ہے، حضور کی حیات طیبہ کی پوری کتابیں موجود ہیں، ہم اس سے بینیفٹ اٹھانے کی بجائے آج کا مسلمان کہتا ہے ہمیں کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا۔ خدا کے بندو، راستہ دکھانے ہی کے لیے تو قرآن بھی آیا، اور راستہ دکھانے ہی کے لیے تو حضور تشریف لائے۔ اس کے بعد تزکیہ، دلوں کو صاف کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے قلب کی صفائی فرماتے تھے کہ قلب کے جتنے بھی امراض ہیں، یہ بیماری دل کی کون کون سی ہے، یہ بلاکیج وغیرہ بیماری کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بیماری کی بات کرتا ہوں جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کر دے، رات کی نیندوں کو اڑا دے۔ ان ساری بیماریوں کا علاج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیے کے، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا فرمائی، آخرت کا ڈر پیدا کیا۔ یہ 2 چیزوں کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو تراشا اور انسانوں کے دلوں کو صاف کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی تبلیغ کے الفاظ جو سرکار کے ہیں وہ یہی تو ہیں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، یعنی تم اللہ کو اپنا معبود مانو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اب جب اللہ کی شان بیان فرمائی تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ کی طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ عز و جل پر توکل کے بارے میں بتاتے ہیں، اللہ عز و جل کی شان رزاقیت بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کو بیان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اس طرح سے دلوں کی صفائی ہو رہی ہے، تو ایک بندہ، توجہ چاہوں گا، صرف ایسا نہیں کہ باطن میں گناہ کرتا ہے اور ظاہر میں گناہ نہیں کرتا،
خدا کی قسم ایسا دل صاف کر دیا حضور نے کہ تنہائی میں بھی صحابہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا. تنہائی میں بھی ڈرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. قرآنی آیات کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو بتایا کہ اللہ سے زمین و آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو چھپی ہوئی ہو. تم کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ چھپ کر. اگر چھپ کر گناہ کرتے ہو تو کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو خدا تو دیکھ رہا ہے نا, اور وہی تمہیں روزی دیتا ہے. اسی کے دست قدرت میں عزت دینا ہے, اسی کے دست قدرت میں ذلت دینا ہے, اسی کے دست قدرت میں موت دینا ہے, اسی کے دست قدرت میں زندگی دینا ہے, اسی کے دست قدرت میں بچے دینا ہے. ساری چیزیں وہی عطا فرماتا ہے. اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تنہائی میں بھی تو تمہاری زندگی جو ہے وہ ناخوشگوار ہو جائے گی. صحابہ اکیلے میں بھی ڈرتے تھے, بلکہ صحابہ کی بات تو بہت دور کی ہے. میں بعد والوں کی بات بتاؤں, اولیاء کی بات بتاؤں. ایک بزرگ کے کئی مرید تھے, لیکن ایک مرید کو وہ بہت چاہتے تھے. تو دیگر مریدین کو یہ خیال آتا کہ آخر اسے اتنا کیوں چاہ رہے ہیں. پیر صاحب کو سمجھ میں آ گیا کہ اس مرید سے سب کو جیلسی ہے. چلو اس مرید کو میرے چاہنے کی وجہ میں آج سب کو بتا دوں. تو آپ نے اعلان کیا, ارشاد فرمایا سنو میں تم سب کے ہاتھ میں ایک پرندہ دیتا ہوں. سارے مریدوں سے فرمایا, اور وہ چہیتے مرید سے بھی فرمایا ایسی جگہ جا کر کے اس کو ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. سارے مرید پرندہ لیے چلے گئے. کوئی دیوار کے پیچھے چھپ کر ذبح کیا, کوئی درخت کے پیچھے چھپ کر ذبح کیا, کوئی ویرانے میں جا کے ذبح کیا, اور سب ذبح کر کے اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر آئے. لیکن وہ چہیتا مرید جب آیا نا تو زندہ پرندہ لے کر کے آیا. کہا حضور میں اس کو ذبح نہیں کر سکا. اللہ اکبر. پیر صاحب نے سب سے پوچھا پھر تم نے سب نے ذبح کیا؟ کہا ہاں. کہاں ذبح کیا؟ حضور ایسی جگہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, درخت کے پیچھے, دیوار کے پیچھے. حضور نے سن لیا. پھر اس سے پوچھا تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا ہر جگہ انسان نہیں دیکھتا, لیکن آپ نے کہا تھا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو. تو مجھے کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں خدا دیکھنے والا نہ ہو, تو میں اس لیے ذبح نہ کر سکا. پیر صاحب نے فرمایا میں اس کو اسی لیے چاہتا ہوں کہ اس کی سوچ بڑی پختہ ہے. آپ اندازہ لگائیں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, سرکار نے اس طرح سے تربیت فرمائی. صحابہ تنہائی میں بھی گناہ سے ڈرتے تھے, اکیلے میں بھی گناہ سے ڈرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ دیکھیں. ایک نیک شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے, اور نماز خوبصورت تھا, نماز پڑھ کے آنا جانا ایک ہی راستے سے تھا. اس راستے کے اندر ایک خاتون رہتی تھی. ایک دن اس کا دل اس نوجوان پر آ گیا, اور جیسے وہ نیک بچہ سیدھا سادہ نوجوان نماز پڑھ کر کے لوٹ رہا تھا, اس خاتون نے اکیلا پن پایا اور اس نوجوان سے کہا مجھے ایک مسئلہ تم سے پوچھنا ہے. بیچارہ بھولا بھالا نوجوان مسئلہ بتانے کے لیے اس کے ساتھ چلا گیا. جیسے کمرے میں پہنچا اس عورت نے دروازہ بند کر دیا اور کہا میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں, میری خواہش تم پوری کر دو. وہ کانپتا ہے, لرزتا ہے, اور لرزتے ہوئے کانپتے ہوئے کہتا ہے میرا خدا دیکھ رہا ہے, اور اس کی روح پرواز کر گئی, اس کی روح نکل گئی. اس عورت نے اٹھا کے دروازے کے باہر چھوڑ دیا. بعد میں لوگوں نے اسے دفن کیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور بات کھلی کہ کس وجہ سے اس نوجوان کی موت واقع ہوئی. تو فاروق اعظم اس کی قبر پر گئے اور جا کر کے اس سے پوچھا نوجوان ذرا بتا تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. اس نوجوان نے قبر سے کہا میرے مولا نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. کس بنیاد پر؟ اس نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے خوف کی وجہ سے رکا رہا, ڈرا, کھڑا رہا,
اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا. سرکار نے اس طرح سے ٹریننگ کی تھی, سرکار نے اس طرح سے تربیت فرمائی تھی, دلوں کو صاف کر دیا تھا. کسی صحابی کے لیے, کسی صحابی کے دل میں حسد وغیرہ کی کیفیت نہیں تھی. بس ایک واقعہ عرض کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں شاید ٹائم کراس کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوں. بس ایک واقعہ میں سمجھتا ہوں, اگر اسے آپ آج سیکھ کر کے جائیں گے تو زندگی آپ کی بدل جائے گی انشاءاللہ العظیم. آئیے میں آپ کو بتاؤں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے کہ ایک شخص رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آنے سے پہلے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا, اٹھ کر کے محفل سے پہلے جائے گا, جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے بیٹھے تھے. ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم محافظ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر. اسی کے ساتھ دوسرے دن محفل جمی. سرکار نے پھر فرمایا ایک شخص آئے گا, آخر میں بیٹھے گا, پہلے چلا جائے گا, جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا. اللہ اکبر. دوسرے دن بھی وہی آئے, تیسرے روز بھی وہی آئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں حضور نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی. اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ میرے لیے جنتی کی بشارت دی تھی, کہ وہ تو اینڈ میں آتے تھے, حضور پہلے فرما دیا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اس شخص سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں. تو اس دور کے اندر مہمان کی بڑی قدر ہوتی تھی, بڑی عزت ہوتی تھی, اور مہمان کا آنا گویا خوشی کا باعث بنتا تھا. آج بھی ہندوستان میں ایک علاقہ ہے احمد آباد, اس شہر کے اندر میرے ایک دوست رہتے ہیں, ان کو بغیر مہمان کے چلتا ہی نہیں. انہوں نے اپنے گھروں کے اندر, اپنے گھر کے اندر کئی روم بنا رکھے مہمان کے لیے, اور یہ تاکید ہوتی ہے کہ آپ آ کر کہیں اور رکے, یعنی دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو قریبی دوست پہچان والے ہیں, کہیں رکے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. اور اتنا معقول انتظام رکھتے ہیں کہ آدمی کہیں ہوٹل میں رہنے کا بھی نہ سوچے, اتنے مہمان نواز ہیں وہ. تو آج بھی لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس صحابی سے کہا میں تمہارا مہمان ہونا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. مہمان بن کر کے گئے. رات حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ وہ صحابی سوئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا کہ کوئی خاص ایسی عبادت نہیں, رات کو سوئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اٹھے, عبادت کی, پھر سو گئے. دن میں ان کی مصروفیت دیکھی تو کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز نظر نہیں آئی. 3 دن اور رات تک ان کو اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے دیکھا, اور 3 دن کے بعد ان سے کہتے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں, مجھے جانے کی اجازت دو. 3 دن ہو چکے اور مہمان 3 ہی دن ہونا چاہیے, اس سے زیادہ اس کا حق نہیں ہے. اگر کوئی رکھ لے تو اس کا احسان ہے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب اجازت مانگے, انہوں نے اجازت بھی دے دی. لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھ لیا کہ یار مجھے اتنا بتاؤ, جو کچھ میں نے 3 دنوں رات میں تمہیں دیکھا ہے تم وہی کرتے ہو یا کچھ اور بھی کرتے ہو؟ کہا نہیں, جو تم نے دیکھا ہے وہی کرتا ہوں, بس اتنی جو اللہ توفیق دیتا ہے ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتا ہوں, اور میرا ڈیلی کا شیڈول یہی ہے. کہا یہ سوال تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ صحابی نے کہا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تمہارے آنے سے پہلے حضور نے تمہارے جنتی ہونے کا ڈکلیئر کیا تھا, تو میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کیا. بس یہ جاننے کے لیے میں 3 دن سے آیا, 3 دن کا مہمان ہوں. کچھ اور بھی کرتے ہو تم؟ کہا نہیں کچھ نہیں کرتا. پھر پتہ نہیں حضور نے کیوں فرمایا ہوگا, حضور کی نگاہیں جانے اور تم جانو, یہ کہہ کر جانے لگے تو بلایا وہ صحابی. عبداللہ مجھے ایک بات یاد ہے, تم نے جو دیکھا نا وہی کرتا ہوں, لیکن میرے اندر ایک جذبہ ہے, غور سے سنیے گا, زندگی بھر یاد رکھیے گا. یہ سرکار کی تربیت ہے, کیسے انسان حضور نے تیار کیا. انہوں نے کہا میرے اندر ایک جذبہ ہے, جب میں کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں اور اس پر انعام و اکرام کی بارش دیکھتا ہوں
تو جلتا نہیں، دعا کرتا ہوں اے اللہ اسے اور عطا فرما، اسے اور عطا فرما۔ بس شاید میرے آقا کو میری یہی عطا پسند ہے۔ پتہ چلا یہ تربیت تھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور نے بہت زبردست انداز سے ایسے انسان تیار کیے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی کہ ان انسانوں کو تیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں رہ کر کے کیا۔ میکسیمم ٹریننگ کی جگہ دار ارقم تھی، اور اگر قرآن اٹھا کر کے دیکھیں آپ اور مکی صورتوں کا جائزہ لیں تو آپ کی عقل تک رہ جائے گی کہ حضور کی ٹریننگ کا طریقہ کیا تھا۔ اور بس ایک آخری بات عرض کر دوں تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیسا تراشا تھا حضور نے اپنے صحابہ کو کہ ان تراشے ہوئے حضور کے صحابہ کی تعریف اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کی، ان کی اداؤں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا، بس آخری بات اس سے یہ پتہ چلا بلڈنگیں بنا لینا، یونیورسٹی بنا لینا اور اسی طرح سے انسٹیٹیوٹ بنا لینا یہ کمال کی بات نہیں، انسان بنانا کمال کی بات ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان بنائے۔ میرا ایک ٹاپک انشاءاللہ میں اس پر ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں اسی سفر کے اندر، انسانوں میں انسان کی تلاش، یہ میرا ٹاپک ہے، انسانوں میں انسان کی تلاش۔ میں انسانوں میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں، انسانوں میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے انسانوں میں انسان نظر نہیں آتا۔ بڑی عجیب سچویشن ہو گئی۔ یہ پورا تفصیلی ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پر پھر کبھی زندگی رہی تو میں گفتگو کروں گا۔ اگر اجازت دیں تو 2 منٹ صرف اشارہ دے دوں آپ کو، صرف 2 منٹ۔ اشارہ یہ ہے 1500 سال پیچھے چلے جائیے، انسانوں کی ویلیو نہیں تھی، سلیوری کا دور تھا، غلام بنائے جاتے تھے، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، کوئی قدر نہیں تھی۔ آج 1500 سال کے بعد پھر وہی زمانہ آ چکا ہے۔ کتوں کی تو قدر ہے، بلی کی قدر ہے، انسان کی قدر ہے۔ آج کے دور میں جس طرح سے پہلے سرکار کی آمد کے بعد سرکار کی تعلیم کی ضرورت تھی، ایسے آج کے دور میں حضور کی تعلیم کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ میں ICOB کے جملہ ذمہ داران کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج مجھے یہاں پر پیغام پہنچانے کا موقع عطا کیا۔ مشکور ہوں ICOB کی جملہ ساتھیوں کا، اور خاص طور پر امام خالد کا اور آپ تمامی حضرات کا کہ آپ نے میرا انتظار کیا اور کافی دیر آپ بیٹھ کر سنتے رہے۔ اللہ ہم سب پر کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔